نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے دل میں دین کے سیکھنے کا شوق لے کر گھر سے نکلتا ہے، جن راہوں سے چل کے آتا ہے وہ راہیں ان میں پڑے ہوئے کنکر پتھر شجر و حجر قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں، اور جب وہ اپنے گھر سے نکل کے چل کے آ رہا ہوتا ہے آسمان کے نورانی فرشتے اپنے پر اس کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں برکت کے لیے کہ ہمیں بھی برکت حاصل ہو جائے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سمندر میں مچھلیاں اور بلوں میں چیونٹیاں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ ہم یہاں نماز بھی پڑھنے آتے ہیں، تھوڑا ہوتا ہے کہ شاید کچھ سیکھنے ہوتا ہے نا، تھوڑا یہ تھوڑا سا شوق یہ ہمیں اتنی بڑی فضیلت دیتا ہے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اتنے بڑے لاٹھی ٹیکی ہوئی، بدن کانپ رہا ہے، کمر دوری ہوئی ہے، آنکھوں کے بھویں بھی سفید ہو چکے ہیں، سر کے بال، داڑھی کے بال، پلکیں سب سفید ہو چکا ہے، اتنے لرزتے کانپتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ کے ان کو پکڑا جیسے کوئی بزرگ آ رہا ہو کہ گر نہ جائے، ٹھیک ہے، ان کو جا کے سہارا دیا، آ کے بٹھایا اور فرمانے لگے آپ اس عمر میں یہاں کیسے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں دین کو سیکھنے کا شوق لے کے آ رہا ہوں۔ عمر کیا ہے، حال کیا ہے، لیکن شوق نہیں، دین سیکھنے کا شوق مجھے یہاں لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیصہ ان صحابی کا نام ہے، تمہارا آنا مبارک ہو، جن راہوں سے چل کے آئے ہو قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دین کا علم سیکھتے ہوئے، دین کے علم سیکھنے کا شوق رکھتے ہوئے سیکھتے سیکھتے دنیا سے چلا گیا، قیامت کے دن نبیوں کی صف میں اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن شہداء کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اتنی بڑی دین سیکھنے کی فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے، علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ہاں بھی علم والوں کی فضیلت ہے، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے بھی جو ڈرتے ہیں وہ علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ ہمارے پاس علم ہوگا تو اللہ سے ڈریں گے، نہ علم ہوگا تو بندگی کریں گے، نہ علم ہوگا تو گناہوں سے بچیں گے۔ جب ہمیں علم ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے عمل کر سکیں؟ تو اس لیے علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے علم کا ایک باب سیکھ لینا، باب کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی جیسے کوئی ایک مسئلہ ہے، خواتین کا مخصوص ایام کا مسئلہ ہی لے لیں، اس سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے سیکھ لیے، اس کو کہتے ہیں ایک باب۔ علم کا ایک باب سیکھ لینا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ علم کا جو ہے، علم عالم کا سونا بھی عبادت ہے، وہ سو رہا ہوتا ہے عبادت کا ثواب پا رہا ہے۔ علم حاصل کرنے کا، علم حاصل کرنے کا، علم سیکھنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ قرآن کا علم سب سے بہترین ہے۔ علم تو اور بھی لوگ سیکھتے ہیں لیکن قرآن کا علم، دین کا علم، اللہ کرے اللہ ہمیں یہ شوق نصیب فرمائے۔ ہم جو بھی یہاں تو تھوڑا تھوڑا سیکھتے ہیں اتنی فضیلت پا رہے ہیں، سوچیں جو بیچارے مدرسوں میں رہتے ہیں، جو بیچارے کیوں جو خوش نصیب مدرسوں میں رہتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہوگی اللہ کے ہاں۔ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کے آتے ہیں، اپنے دوستوں کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے محلے داریوں کو، رشتوں کو، ہر چیز کو، شادیوں اور فنکشن، ہر اپنی برادری کے بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن مدرسوں میں بیٹھے رہتے ہیں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، اور قرآن کو سیکھتے ہیں دین کو زندہ رکھنے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اور جب وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنی رشک بھری نگاہوں سے فرشتوں کے درمیان دیکھ رہے ہوتے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کہیں کوئی علم کی مجلس لگی ہوتی ہے نا، یعنی دین سیکھنے کی مجلس، اور وہاں پہ لوگ دین سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آسمان کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے، ان کی ڈیوٹی اللہ نے یہ لگائی ہے، جہاں بھی کوئی دین کی بات ہو رہی ہے نا وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، جہاں کوئی دین سیکھ رہا ہوتا ہے نا وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے اوپر پروں سے سایہ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آسمان تک جا پہنچتے ہیں، فرشتے اتنے جمع ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر برکت و سکینت اترتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے فرشتے جاتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی پوچھتے ہیں فرشتوں کہاں سے آئے ہو، بتاتے ہیں اللہ جی فلاں جگہ پہ آپ کے دین کی مجلس لگی تھی،
وہاں سے آئے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں وہ کیا چاہ رہے تھے، کہتے ہیں اللہ وہ آپ کے دوزخ سے بچنا چاہ رہے تھے، وہ آپ کی جنت کے طلبگار تھے، اس لیے نیکی کے شوق میں نیکیاں کرنا چاہ رہے تھے، برائیوں سے بچنے کا شوق پال رہے تھے، یعنی اس طرح سے ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان پہ جنت واجب کر دی، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے جہنم کو ان کے لیے حرام کر دیا اور میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ ایک فلاں عورت تو ویسے ہی آگے تھی، وہ جو محلے والی جو تھی وہ تو ویسے ہی آگے تھی، اسے کوئی کام تھا، وہ تو اس مجلس میں شریک نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں مجلس برکت والی اتنی ہے کہ ویسے ہی آنے والے بھی معاف ہو گئے، کیونکہ وہ اس مجلس میں شریک جو ہو گئے، شامل جو ہو گئے۔ تو اس کی برکت اتنی ہے، یہ چھوٹی سی مجلس، تھوڑے سے لوگ تھوڑے سی باتیں سیکھنے والے اتنی فضیلت پاتے ہیں، جو دن رات رہتے ہی مدرسوں میں اور وہاں علم سیکھتے ہیں، ان کی اللہ کے ہاں کتنی فضیلت و اہمیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی بعمل بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بعمل بنائے، اللہ تعالیٰ دین کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے جو مدرسہ ہے